اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں اور اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، پس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہی کامیاب ہیں، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم نے تم کو زمین پر قابض کر دیا، تمہارے لیے اس زمین میں اسباب زیست پیدا کیے، فراہم کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وزن کا معنی لکھا ہے کسی چیز کی مقدار یا اس کی معرفت کو حاصل کرنے کو وزن کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو بھی وزن کہا جاتا ہے۔ ایک اعتراض ہو سکتا ہے یہ تو اعمال ہیں، ان کا کیا وزن ہے؟ وزن تو کسی چیز کا ہوتا ہے، کوئی جسامت رکھے۔ تو اس کے جواب میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اور اس میزان کی ایک ڈنڈی کے دو پلڑے ہیں۔ رہا مومن کا عمل تو یہ حسین صورت میں لایا جائے گا، اس کو ایک جسامت عطا کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے صحائف رجسٹر تیار کیے جائیں گے، ان رجسٹر جو ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا وزن فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان کو رکھا جائے گا، اگر وہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر اس میں آسمان اور زمین کو بھی رکھا جائے تب بھی اس میں گنجائش باقی رہے گی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرضی پیش کریں گے اے ہمارے رب اب اس میں اور کس کا وزن کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوقات میں سے جس کا چاہوں اس میں وزن فرماؤں گا۔ وزن کن کن چیزوں کا ہوگا آپ دیکھ لیں۔ اچھا، قیامت کے دن اقدام اس طرح ہوں گے جیسے تیر جو ہے وہ ترکش میں ایسے تیر پڑے ہوتے ہیں نا اوپر نیچے کیے ہوئے، یعنی زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، بڑی مشکل سے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ خوش قسمت وہ شخص جنہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے گی، پورا قدم زمین پہ لگائیں گے وہ خوش قسمت ہوں گے۔ اب میزان پر کھڑے ہونے والا فرشتہ ندا دے گا سنو فلاں بن فلاں تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، تم نے کامیابی ایسی حاصل کی ہے کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ وہ شخص خوش ہو جائے گا کہ میرے لیے جنت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ اسی میزان پر کھڑے کھڑے فرشتہ پھر ندا دے گا فلاں بن فلاں سنو تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو چکا ہے، تم ناکام ہو گئے ہو، اس کے بعد تم کامیاب نہیں ہو سکتے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس طریقے سے وزن ہوگا، یہ کیفیت بیان کی صحابہ کرام نے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ راجح ہو قیامت کے دن میزان میں اس کا پلڑا ہلکا ہوگا،
اور جس کا باطن اس کے ظاہر پر راجع ہو، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ آسان سے لفظوں میں سمجھاتا چلوں، زبان کچھ کہے دل کچھ کہے، زبان سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہماری شرارت سوجی ہوئی ہے۔ آپ اس سے بھی آسان کر لیں، منافق کی جو علامات بیان کی ہیں یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ زبان سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کچھ کہہ رہا ہو، دل میں اس کے بغض ہو، حسد ہو، فرمایا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اور جو دل کا بھی صاف ہو، زبان سے اگر وہ ترس جملے کہہ دیتا ہے لیکن دل اس کا صاف ہو، اس کی نیت صاف ہو، لوگوں کو وہ سخت لگ رہا ہو، یاد رکھیں کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وضو جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ جو لفظ ہے میزان کو یہ بھر لیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پر دو ایسے کلمے ہیں جو ہلکے ہیں، آسان ہیں، قیامت والے دن یہ کلمے سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دیر لگی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان میں سب سے زیادہ وزن ان کلمات کا ہوگا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن بلایا جائے گا سب لوگوں کے سامنے، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ان میں سے ہر رجسٹر حد نظر تک پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رجسٹر رکھ کر فرمائیں گے کس چیز کا انکار کرتے ہو تم؟ وہ کہے گا اے میرے رب کسی چیز کا انکار نہیں ہے، ہر چیز کا وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لکھنے والے فرشتوں میں سے تم پر کسی نے زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، میرے پاس تمہاری ایک نیکی پڑی ہوئی ہے، ایک نیکی پڑی ہوئی ہے۔ رجسٹر ایسے ہوں گے کہ اس میں نیکیاں کم ہوں گی، وہ انکار نہیں کر سکے گا، کہے گا فرشتوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے اور یہ برائیاں بھی ٹھیک لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا پھر ایسے ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک پرچی نکال کر وہاں سامنے رکھی جائے گی، اس پرچی پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ وہ کہے گا اے میرے رب یہ ایک پرچی اتنے بڑے بڑے رجسٹرز کے سامنے اس کی کیا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پلڑے میں اس پرچی کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں گناہوں کے رجسٹر ہوں گے انہیں رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان رجسٹروں سے اس پرچی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حاکم المستدرک میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے چونکہ آیت پڑھی ہے نا وزن کے حوالے سے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دونوں کام آسان ہیں، لوگوں کو یہ کم لگتے ہیں۔ پہلی خصلت یہ ہے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جملے کہے اس کے اعمال میں 1500 نیکیوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ ہلکا سا سمجھتے ہیں اس کو، سلام پھیرا وہ جناب سپیڈ سے چلا گیا، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد دوسری خصلت یہ ہے جب بستر پر انسان چلا جائے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے،
تو یہ زبان سے 100 مرتبہ پڑھے گا، میزان میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کتنا اچھا ہے کہ آپ نے یہ اتنا تھوڑا سا عمل کیا، تھوڑا سا وقت لگا، 2500 نیکیاں آپ کے اعمال میں لکھی گئی۔ اور پھر ہر نماز کی نیکیاں کاؤنٹ کریں تو یہ تو ہزاروں میں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ ضرور اپنے وظائف جو ہیں ان کو شامل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے اس ہولناک منظر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شرمندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔